پیدا ہوا ہے کس سن میں؟ سارے لوگوں کے سن میں 50 ہجری میں، واقعہ کے سن کا ہے 11 ہجری کا ابو بکر صدیق کی خلافت کا، جو آدمی پیدا ہی 40 سال بعد ہوا ہے، درمیان میں راوی بھی کوئی نہیں ذکر، درمیان میں واسطے کا بھی بیان نہیں ہے، تو اس کی بات معتبر ہو سکتی ہے؟ یہ ہے سارا واقعہ سبب، اور اس کو کوئی یقین نہیں ہے۔ اسی طرح اس واقعے کو اب سنیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق کی خلافت خیر والی ہے یہ شر والی؟ زور سے بولو، خیر والی۔ اب آئیے ذرا حضرت فاطمہ کے حوالے سے دو باتیں کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کے بطن مبارک میں بچہ تھا، عمر دروازے پر گئے، علی بیعت نہیں کر رہے تھے، انہوں نے دروازے کو دھکا دیا، دروازہ فاطمہ الزہرا پہ گرا، بچہ ساکت ہو گیا، فاطمہ زخمی ہو گئی اور 6 ماہ تک زخموں کی داغ نہ لاتے ہوئے شہادت پا گئی۔ سب سے پہلے یہ بات سنیں توجہ کے ساتھ، نوٹ فرمائیں اس بات کو، اللہ کے نبی کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ کے ہاں کسی بچے کی ولادت ہوئی نہیں۔ آپ کے تینوں بیٹے حسن، حسین اور محسن اللہ کے نبی کے دور میں پیدا ہوئے ہیں، حضور نے تینوں کے نام خود رکھے، یہ جھوٹ ہے۔ جب حضرت اللہ کے محبوب پیغمبر کی وفات ہوئی ہے، فاطمہ کے بطن میں کوئی بچہ موجود، 3 بیٹے حسن، حسین اور محسن تینوں پیدا ہوئے، لیکن کس دور میں؟ بولو کس دور میں؟ تو دروازہ گرانے والا واقعہ خود جھوٹا ثابت ہو گیا یا نہ ہو؟ یہ سن لو بھائی، یہاں سنت والجماعت کی جو میرے پاس دستیاب کتب ہے ان میں سے 3 کتابوں کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ اس وقت مستدرک کے حاکم میرے سامنے ہے، اسی طرح امام احمد بن حنبل کی کتاب مسند امام احمد بن حنبل میں یہ واقعہ 3 جگہ پر ہے۔ امام بخاری کی کتاب الادب المفرد میں امام بخاری نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے کہ حضرت فاطمہ کے ہاں 3 بیٹوں کی ولادت ہوئی، اور تینوں کی ولادت کب ہوئی؟ جب اللہ کے نبی کیا تھے۔ اس لیے حضور کی وفات کے بعد کسی بچے کی امید کے ساتھ نہیں، کوئی بچہ ہوا ہی نہیں۔ ذرا سنیے واقعہ۔ پہلی روایت کی میں نے حضرت علی کے حوالے سے بیان کی، اب سنیے اس روایت کے راوی کی خود حضرت علی ہے۔ اس روایت کے راوی کون ہے؟ خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ عن علی ابن ابی طالب، حضرت علی ابن ابی طالب سے روایت ہے، قال وہ کہتی ہے لما ولدت فاطمہ الحسن، جب فاطمہ نے حسن کو جنا، جاء النبی کو صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی تشریف لائے اور فرمایا ارونی ابنی، لے آؤ مجھے میرا بیٹا دکھاؤ، لے آؤ مجھے میرا بیٹا دکھاؤ، ما سمیتموہ، تم نے میرے بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ علی کہتے ہیں میں نے کہا سمیتہ حرفا، میں نے اس کا نام رکھا ہے جنگ، میں نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ حرف، یعنی جنگ کرنے والا، اپنے مزاج کے مطابق نام رکھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، اس کا نام حرب نہیں بل ہوا حسن، اس کا نام کیا ہے؟ حسن ہے۔ پھر کہتے ہیں فلما ولدت الحسین، جب فاطمہ نے حسین کو جنم دیا، جا رسول اللہ کے رسول تشریف لائے، فقال، اسی طرح فرمایا ارونی ابنی، مجھے میرا بیٹا دکھاؤ، ما سمیتموہ، اس کا نام تم نے کیا رکھا ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ سمیتہ حربا، میں نے اسی طرح حرب نام رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں بل ہوا حسین، اس کا نام کیا ہے؟ حسین ہے۔ آگے سنیے ذرا، فرماتی ہے اگر علی خود کہتی ہے ثم لما ولدت الثالث، جب فاطمہ نے تیسرے بچے کو جنم دیا، جب فاطمہ نے، باپ کہتا ہے میرا بیٹا فاطمہ کے بطن سے رسول اللہ کے دور میں پیدا ہوا،
حجت اللہ میڈیا سے آ کے کہتا ہے نہیں، کیا خیال ہے علی کی اپنی بات معتبر ہوگی یا کسی حجت اللہ کی بات؟ بھائی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ لوگ کو حجت اللہ کہتے ہیں تو ہمیں ان کا نام بگاڑنے کی کیا ضرورت؟ لوگ ان کو حجت اللہ کہتے ہیں، کوئی آیت اللہ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، جو بھی کہتے ہیں۔ علی کہتا ہے کہ تیسرا بیٹا فاطمہ نے جنم دیا، کب جنم دیا؟ جا رسول اللہ کے رسول پھر تشریف لائے، اللہ کے رسول پھر تشریف لائے، اور اسی طرح فرمایا ارونی ابنی، مجھے میرا بیٹا دکھاؤ، ماں سمیتم ہو، علی تم نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ ان تو میں نے کہا سمیتہ حربن، میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ قالا، علی کہتے اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں بل ہوا مقتل، اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ تو وہ بچہ حضور کے دور میں پیدا ہو سکتا اور اللہ کے نبی نے خود اس کا نام کیا رکھا؟ کہانی کیا بیان کی جا رہی ہے بھائی؟ کہانی کیا بیان کی جائے؟ خدا کی قسم ہمارے منہ سے تو زبان بھی لڑکھڑاتی ہے کہ ہم اس کو بیان کریں۔ یہ دیکھ لیں خود قدرت کے حاکم میں روایت، امام صاحب کی خاص طور پہ نیچے کہتے ہیں کہ روایت ہے۔ امام احمد بن حنبل نے 3 جگہ مسند احمد میں اس کو ذکر کیا ہے، امام بخاری نے الادب المفرد میں اس کو ذکر کیا ہے، مگر ہمارے جو سنی حضرات ہیں جن کو میں کہتا ہوں لم یقل لم، وہ کچھ جانتے مانتے بس صرف بات سنی کا ہم نہیں کہا ہے، آگے پتہ شتہ کوئی نہیں، ان کو بھائی سنو، میں جنگل میں بیٹھ کے تو نہیں بیان کر رہا، لوگوں کے درمیان بیان کر رہا ہوں، گوبھی کے پھول میرے سامنے نہیں ہے، اہل ایمان میرے سامنے، آپ اس کو نوٹ فرمائیں۔ یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ محسن کب پیدا ہوئے؟ بولو، علی کیا کہتے ہیں میرا تیسرا بیٹا رسول اللہ کے بعد ہوا یا رسول اللہ کے ساتھ دور میں؟ اور ان کا نام محسن کس نے رکھا؟ حضور آئے، بیٹے کو دیکھا اور نام کیا رکھا؟ تو وہ جو دروازہ گرایا اس سے بچہ گر گیا۔ یہ ساری کہانی جھوٹی ثابت ہو رہی ہے۔ اگلی بات بھی سنیں، اب اللہ کے نبی نے فرمایا انما سمیتہم، میں نے جو نام رکھا نا حسن حسین محسن، فرماتے ہیں میں نے حضرت ہارون علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، ایک کا نام شبر تھا، ایک کا نام کیا تھا؟ شبر حسن، شبر، اس کے وزن پہ میں نے حسن رکھا ہے۔ دوسرے بیٹے کا نام شبیر تھا، اس کے وزن پہ میں نے حسین رکھا ہے۔ حضرت حسین کو اسی وجہ سے کیا کہتے ہیں؟ شبیر بھی کہتے ہیں، سمجھ آ گئی؟ یہ حضرت ہارون کے بیٹے کا نام تھا۔ فرمایا تیسرے کا نام میں نے محسن رکھا ہے کیونکہ حضرت ہارون کے تیسرے بیٹے کا نام مشبر تھا۔ کیا نام تھا؟ تو یہ کہانی تو ویسے مطلب ہے۔ اور ایک اور علمی پوائنٹ اگر آپ کو یاد رہ جائے وہ میں آپ کے لیے عرض کرتا ہوں، ان کے جو محققین علماء ہیں وہ سے تیسرا بیٹا محسن تسلیم ہی نہیں کرتے، وہ کہتے بیٹے فاطمہ کے ہوئے ہی صرف تو حسن اور 4ویں صدی کا بہت بڑا علم محدث شیخ مفید اپنی کتاب الارشاد میں لکھتا ہے کہ 2 بیٹے پیدا ہوئے حسن اور وہ محسن کے قائل میں کہتے ہیں چند ہمارے لوگ ہیں، چند ہمارے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تیسرا بیٹا پیدا ہوا اور پھر خود کہتا ہے کہ ان کی غلطی دیکھو، کہتے ہیں کہ بیٹا حضور کے بعد ہوا لیکن نام رسول اللہ نے رکھا، خود وہ ان کی غلطی بیان کر رہا ہے، کہتا ہے کہ کہتے ہیں کہ بیٹا بعد میں ہوا مگر نام کس نے رکھا ہے؟ اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ تیسرا بیٹا ہوا
बचपन में वफात पा गया, आगे उसका किस्सा नहीं चल सका, लेकिन वो तीसरा बेटा भी पैदा कब हुआ, किस दौर में हुआ? हुजूर के जाने के बाद या अल्लाह के नबी के दौर में? अल्लाह के नबी ने उस बेटे को देखा और उसका नाम मोहसिन खुद किसने रखा था? इसलिए ये बात ही सरासर गलत है। तमाम मुहक्किकीन का इस बात पर इत्तेफाक है कि अल्लाह के महबूब पैगंबर की हिजरत के बाद फातिमा के यहाँ किसी बच्चे की विलादत, ये तीसरा बेटा भी हुजूर के दौर में पैदा। अब अगली बात सुनिए, एक और बात सुने, जो आल सुन्नत वल जमात की मोतबर किताबें हैं उनमें ये बात नहीं है कि हजरत उमर ने जलाया, हजरत उमर ने, हाँ इतना एक किताब है, वो भी असल किताब आपके फाजिल के पास है, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा जी तो साथी मुझे भेज रहे थे, जरा इसको गौर फरमाएंगे। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा, उसके अंदर ये रिवायत है, उसमें जलाने का तज़किरा नहीं, ये अल्फाज हैं कि जलाने की धमकी दी। क्या अल्फाज है कि जलाने की? हाँ जरा सुनिए, जिस तरह मैंने आपको बताया कि सबक में जो अगली सारी कार्रवाई है, अगली सारी बातें हैं, वो बयान करने वाला मुहद्दिस के सन में पैदा हुआ, वाक़या के सन का है। अब जरा सुन लीजिए, ये वाक़या भी बिल्कुल आसान है, उससे भी आसान आपको समझ आएगा। ये दुआ दें आप मुहद्दिसीन की जमात को, अल्लाह उससे राजी हो। ये जब लोगों ने झूठी रिवायात बयान करना शुरू की, अल्लाह के नबी ने ये फरमाया, अल्लाह कहते हैं ऐसी बात है, मुहद्दिसीन ने एक एक रावी के लिए कई कई साल के सफर किए, कई कई महीनों के सफर किए, उसके जाकर हालात मालूम किए, वो पैदा कब हुआ, जिस शहर के रावी से रिवायत बयान कर रहा है, इस शहर में आया कब है, ये वाक़या किस सन का है, वो पैदा कब हुआ, उस वाक़े को जब रूनुमा हुआ, उस वक़्त वो मौके पर मौजूद था या नहीं था, एक एक चीज को मुहद्दिसीन ने बयान किया। इसी वजह से आप हैरान होंगे, वो एक हुज्जतुल्लाह शहंशाह नकवी, उससे दरमियान में किसी ने कहा है कि ये रिवायत जो हज़रत उमर के बारे में, ये तो सही है, ये रिवायत क्या है भाई, अभी मैं सुनाता हूं आपको बात, ये तो भाई ज़ईफ है। वो हुज्जतुल्लाह साहब कहते हैं ज़ईफ है तो क्या है तो तुम्हारी किताबों में, ज़ईफ है तो क्या हुआ, है तो तुम्हारी। भाई हमारे मुहद्दिसीन ने इनको किस लिए नकल किया, एक एक सनद को बयान किया, सनद के एक एक रावी को बयान किया, ताकि लोगों को पता चल जाए कि इस रिवायत का फलां रावी इस मौके पे मौजूद था या नहीं था, ये रावी किस किस्म का है, ताकि लोगों के सामने जब ये रिवायत पढ़ी जाए तो लोग बयान कर सके कि ये रिवायत दुरुस्त। उन्होंने तो इसको इसलिए बयान किया है ताकि लोगों को हकीकत का पता चले कि ये सही है या, ये उसने कहा यहाँ ज़ईफ है तो क्या है, ज़ईफ है तो इतनी बात काफी कि ज़ईफ है तो फिर। अब ये तो बात है कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फातिमा के घर में और उमर बाहर से आए, उन्होंने कहा आ जाओ बैयत करो, वगरना मैं तुम्हारे घर को जला दूंगा, तुम्हारे घर को क्या कर दूंगा। ये वाक़या के सर का है, बोलो तो सही। 11 हिजरी का रहा, अबू बकर सिद्दीक की बैयत कब हुई है, 11 हिजरी में, 11 हिजरी मुहर्रम सफर रबीउल अव्वल, 11 हिजरी रबीउल अव्वल हुजूर की वफात हुई है, और उन्हीं 30 दिनों के अंदर अबू बकर सिद्दीक की क्या हुई है, बैयत हुई है। तो अबू बकर सिद्दीक की बैयत रबीउल अव्वल 11 हिजरी के अंदर हुई है। ये धमकी वाली रिवायत को बयान करने वाला रावी कौन है, ये जरा सुनो। हजरत उमर के एक मशहूर आजाद करदा गुलाम है जिसका नाम है असलम, जिनका नाम क्या है, वो एक मशहूर वाक़या भी है।
کہ حضرت عمر اپنے کندھے پہ سامان اٹھا کے جا رہے تھے تو اسلم نے کہا میرے کندھے پہ رکھ دو. تو انہوں نے کہا اگر میرا آگے کا بوجھ بھی اٹھا سکتا ہے تو پھر تیرے کندھے پر میں کیا ہے. یہ اسلم غلام، آزاد کردہ غلام، اس واقعے کو بیان کرنے والا ہے اور کوئی راوی نہیں ہے، اور کوئی راوی نہیں ہے. یہ حضرت عمر کا واقعہ حضرت عمر کے غلام کے ذمہ لگا دیا جس کا نام کیا ہے. یہی روایت بیان کریں گے اور کوئی نہیں ہے. میں نے انتہا تک آپ کو پہنچا دیا. آپ نے انہیں کہنا ہے ٹھیک ہے کیا ہے بھائی. اب کہنا ہے کہ اسلم جب یہ واقعہ بیان کر رہا ہے وہ اس وقت مدینے میں موجود تھا. حضرت عمر نے اس کو خرید لیا تھا. وہ حضرت عمر کے پاس کب آیا ہے؟ کب آیا ہے؟ آپ صرف یہی بات پوچھ رہے اس لیے تو حضرت اللہ نے کہا ہے کہ وہ ضعیف ہے تو کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ واقعہ ربیع الاول 11 ہجری کا ہے. ربیع الاول کے بعد ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالحج، 8 مہینوں کے بعد حضرت عمر جب حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے. حضرت عمر کیا ہے؟ حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے. تو یہ جو راستے میں ایک قبیلہ تھا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں بعث ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ عمر بن الخطاب سنہ 11 ذی الحجہ. اللہ کے محبوب پیغمبر کے صحابی حضرت ابو بکر نے عمر بن الخطاب کو 11 ہجری میں جو حج ہوئی ہے اس حج کا امیر بنا کے بھیجا. اس حج کا کیا بنا کے بھیجا؟ امیر بنا کے بھیجا. فَأَقَامَ لِلنَّاسِ الْحَجَّ، انہوں نے لوگوں کے لیے حج کو قائم کیا. کہتے ہیں جب حج کر کے حضرت عمر واپس آ رہے تھے، حضرت عمر کیا ہے؟ واپس آ رہے تھے. عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ 20 دن تک پڑا. اسی سال میں انہوں نے خریدا تھا مولا اسلم، اپنے غلام اسلم کو من اناس من الاشعری، قبیلہ اشعری کے لوگوں سے. جو بندہ اس واقعے کے وقت موقع پر موجود ہی وہ اس واقعے کے 9 مہینے بعد اپنے قبیلے کے لوگوں سے خریدا گیا. پھر 9 مہینوں کے بعد مدینے میں آیا. جو بندہ موقع پہ موجود ہی نہیں ہے 9 ماہ بعد وہ مدینے میں آیا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ اس واقعے کو بیان کرے تو بتائے کہ مجھے یہ واقعہ کس نے بتایا. یہ ضروری ہے چیز، یہ کوئی نہیں. آپ حیران ہو گئے محدثین جو ہے نا 4، یہ تو 9 ماہ کی بات ہے، 4 دن کا بھی فرق ہو تو روایت ضعیف ہو جاتی ہے. اگر کوئی راوی کسی راوی سے روایت بیان کرے لیکن جو جس کو بیان کر رہا ہے اس کی وفات کے 4 دن بعد وہ پیدا ہوا ہے تو محدثین کہتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے. یہ آپ یاد کریں. آپ نے ان سے کہنا ہے کہ بتاؤ اس کا سیرہ کہاں پہ ہے؟ مصنف ابن ابی شیبہ میں اس کا سیرہ حضرت عمر کے غلام اسلم کے اوپر جاتا ہے. تم اسلم کو موقع کے اوپر ثابت کر دو. ہم نہ صرف یہ کہ واقعہ مانیں گے بلکہ ان کا ساتھ بھی چھوڑ دیں. جاننے والے لوگ جب سوال کرتے ہیں تو ہمیں یہی جواب آتا ہے ضعیف ہے تو کیا ہے؟ ضعیف ہے تو اس لیے یہ بات اپنے ذہن میں آپ بٹھا لیں. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور خلافت ہے آپ خود دیکھیں بندہ حیران ہو جاتا ہے بندہ. آپ خود دیکھیں کہ اگر حضرت عمر نے یہ کام کیا ہوتا تو کیا حضرت علی عمر کے دور خلافت میں فاطمہ کی بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر کو کر کے دیتے؟
تاریخ میں اس کا کوئی جواب نہیں کے بعد حدیث کے بعد کی کتب میں بخاری میں موجود ہے اور الکافی کے اندر موجود ہے کہ علی نے اپنی بیٹی ام کلثوم جو فاطمہ کے وطن سے تھی اس کا نکاح اس کو کر کے دیا. یہ اتنی رشتے داری سے قائم ہو سکتی تھی جس کے ساتھ عمر کا یہ اس طرح بیان کرتے. اچھا وہ حجت اللہ عظیم بیان کر رہا تھا, ذرا سنو. کہتا ہے گھر کو آگ لگی, گھر کو کیا ہے آگ لگی ہوئی ہے, 300 بندہ ہے. علی آتے ہیں, فاطمہ کہتی ہے گھر میں بیٹھ گیا ہے, گھر میں بیٹھ گیا ہے, بچے کی طرح ماں کے پیٹ میں چھپ دیا ہے, پیر سے نہیں نکلتا. کہتے ہیں وہ حجت اللہ کہتے علی نے کہا فاطمہ دیکھو اذان ہو رہی ہے, ہاں ہو رہی ہے, نماز ہو رہی ہے, ہو رہی ہے. اگر تم چاہتی ہو کہ نماز ہوتی رہے تو پھر تیرا گھر چلتا ہے. پھر گھر کیا ہے بھائی؟ کیونکہ ہمارا یہ سوال ہے کہ کسی کی بیوی کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کی جائے, اس کا خامن خاموش کیوں ہے؟ اس کے خامن کو اسد اللہ کہتے ہیں, اس کے خامن کے پاس تلوار نبوت سلجھ نہ رہے, اس کا خامن صدر کا ہیرو ہے, اس کا خامن بہت کا ہیرو ہے, اس کا خامن حسین کا ہیرو ہے, اس کا خامن جناب عمر کا ہیرو ہے, خندق کا ہیرو ہے. آج اس کے خامن کو کیا ہو گیا؟ پھر کہتا ہے حجت اللہ لوگوں نے علی کے خبر سے بھی علی کو معاف نہیں کیا. علی کے گلے میں عمر آئے پکڑ لیا, گلے میں رسی ڈالی, پٹکا ڈالا, رسید کا علی کو مسجد میں لے گئے. آپ ایسے علی کو مانتے ہیں؟ بولو جس علی کے ساتھ مدینے کی گلیوں میں ایسا ہو ہم اس علی کو علی نہیں مانتے. وہ علی اسد اللہ نہیں ہے, اس کے پاس گرفتار نہیں ہے, یہ ان لوگوں کا علی ہے. یہ ہمارا علی یہ نہیں ہو سکتا, یہ ہے ہی کوئی نہیں. میں نے آپ کو بتا دیا اس کی حقیقت ہی نہیں ہے. اسی وجہ سے عمر اور علی کے درمیان بعد میں رشتے داری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ بولو تو صحیح. ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ معاف کرے, میرے اور آپ کے گھر میں کوئی بندہ اس قسم کا کردار ادا کرے پھر ہم رشتے داریاں کریں گے. چلو رشتے داری چھوڑو یار. اور ایک بات سنو, ان سے پوچھو حضرت علی کے بیٹے بتاؤ, حضرت علی کے کیا کرو بیٹے بتاؤ, ان کے نام بتاؤ. چلو کربلا کے شہیدوں کے نام بتاؤ. کربلا میں 72 کے جب نام آئیں گے تو پہلا نام آئے گا ابو بکر. پہلے شہید کا نام کیا ہے؟ ابو بکر. کربلا میں 2 ابو بکر شہید ہوئے ہیں, ایک ابو بکر بن علی, ایک ابو بکر بن حسن, اور کربلا میں ایک عمر بن علی شہید ہوئے ہیں جنہوں نے مخدومہ کائنات کے پاس اس قسم کا کردار کیا ہو تو حجت اللہ بیان کر رہے ہیں. کیا علی اتنا بھی کیا گزرا تھا کہ اس نے فاطمہ کے بعد میں شادیاں کی تو بچے پیدا ہوئے تو کسی کا نام ابو بکر, کسی کا نام عمر. یہ نام رکھنا یہ اسلام کی دلیل ہے. علی سچا ہے اور یہ لوگ جھوٹے. علی سچا ہے اور یہ لوگ کیا ہے؟ ہاں, یہ بات دیر میں رکھو. کبھی بھی کوئی یہ ٹاک شو ہوا تھا, اس میں حجت اللہ بیٹھے تھے. حجت اللہ نے کہا جی نام رکھنے میں کیا ہوتا ہے؟ نام رکھنے میں کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا ہم مان لیں گے تم اپنے بیٹے کا نام یزید رکھو, اپنے بیٹے کا نام یزید. بس جو جاننے والے ہیں ان کے سامنے حجت اللہ کو بھی, جو جانتے نہیں ہے بیچارے ان کے لیے پریشانی ہے. کہتے ہیں نام رکھنے میں کیا ہے؟ ارے نام رکھنے میں اگر کچھ نہیں ہے. جنہوں نے فاطمہ کے گھر کو تم کہتے ہو گرایا, جن تم کہتے ہو نے آگ لگائی, اگر ان کے نام علی رکھ سکتا ہے تو تم بھی کسی بیٹے کا نام یزید رکھ دو. ہم مانتے ہیں کہ واقعہ کل گھر میں دشمنوں کے نام رکھے, دشمنوں کے نام گھر میں کوئی بھی رکھتا
اور بڑی حیران کن بات، خدا کی قسم، حضرت علی کے حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد جو آپ نے نکاح کیے، پہلا بیٹا پیدا ہوا، آپ نے نام رکھا محمد۔ کیا نام رکھا؟ جس کو محمد بن حنفیہ کہتے ہیں۔ ایسے ڈھولے کو سارے بڑے امام حنیف سمجھاتی جناب والا، تو اس نام کیا رکھا؟ محمد بن علی۔ پھر بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام رکھا ابو بکر بن علی۔ پھر بیٹا پیدا ہوا، نام رکھا عمر۔ پھر بیٹا پیدا ہوا، نام رکھا عثمان۔ پھر بیٹا پیدا ہوا، نام رکھا عباس۔ پھر بیٹا پیدا ہوا، نام کیا رکھا؟ عباس چچا ہے، عباس چچا ہے، اس کا نام ابو بکر